बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान इमरान खान साहब को मुसलसल इस बात पर कायल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि खान साहब जो मर्जी हो जाए, एस्टैब्लिशमेंट नाल गल करनी है, एस्टैब्लिशमेंट नाल गल करनी है, एस्टैब्लिशमेंट नाल गल करनी। अब वो जो बात कह रहे हैं बैरिस्टर गौहर, तो खान साहब के पल्ले तो पहले दिन से नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब खान साहब को पता चला कि पाकिस्तान की मुक्तदरा जो है वही पाकिस्तान की एक आखिरी और वाहिद उम्मीद है कि जिससे बातचीत करके कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है। खान साहब को पता है कि सियासी जमातों से जो डायलॉग्स करने हैं वो तो कुछ शराइत पर करने हैं ना। देखें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का तो ये क्लियर कट मौकफ है कि जो बात करनी है खान ने वो पाकिस्तान की सियासी जमातों से करनी है। लेकिन खान साहब जो चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, सबसे पहले तो उनको अपने उन गुनाहों का कुफारा अदा करना पड़ेगा। 9 मई हुआ, 26 नवंबर हुआ, रियासत के खिलाफ एक हाई प्रोफाइल बगावत करवाने के लिए एक बयानिया बनाया गया। पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को मिलाइन करने के लिए सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स का हरबा किस तरह से इस्तेमाल हुआ, सोशल मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल किया गया, उसको किस तरह से एक टूल बनाया गया फेक प्रोपेगेंडे के तौर पर, फेक न्यूज़ फैलाने के तौर पर, तो बहुत सी चीज़ें हैं। खैर, अब सुनो टीवी के ऊपर खबर आ रही थी, और वो जो सुनो टीवी के ऊपर खबर आ रही थी वो ये आ रही थी कि तहरीक इंसाफ ने जारहाना बयानिया तर्क कर दिया और मुफाहमत वाला बयानिया अपनाने का फैसला किया। ये सुनो टीवी जो पाकिस्तान का एक नेशनल मीडिया चैनल है, न्यूज़ चैनल है, इतना बड़ा न्यूज़ चैनल, उसके ऊपर ये खबर आ रही थी। अच्छा, इसकी तस्दीक के लिए, इस खबर के काउंटर चेक के लिए मैंने कुछ सहाफ़ी दोस्तों से रब्ता किया और जो आजकल इस्लामाबाद में होते हैं उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप ये समझती है कि हमें मुफाहमत वाला जो बयानिया वो अपनाना चाहिए। जारहाना बयानिया जो है उसने पार्टी को बहुत नुकसान दिया, उससे पार्टी का इमेज बहुत ख़राब हुआ है। अब मुराद सईद जो कह रहा था कि जान देनी पड़ी तो जान दे देंगे, लड़ना पड़ा तो लड़ना पड़ेगा, और इस तरह की जो मुराद सईद बातें कर रहा था, मुराद सईद को इमरान खान ने डिसऑन कर दिया। मुराद सईद को इमरान खान ने डिसऑन कर दिया, और मुराद सईद ने किस हैसियत में 6 अप्रैल को पेशावर में खिताब किया, ये खान साहब कह रहे हैं अडयाला जेल के अंदर। और वो कह रहे हैं कि मुराद सईद तुम पूछो कि तू इतनी देर से मंजर आम तो गायब रहे हैं, तो होन तो टीवी पे आगे कह रहे हैं कि जी मैं 6 अप्रैल को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हालांकि मुराद से 6 अप्रैल को मंजर आम पर आया। आपने उसका ट्विटर हैंडल देखा होगा, ट्विटर अकाउंट देखा होगा, आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसकी तस्वीर देखी होंगी, उसके खिताब से मुतल्लिक पोस्टें देखी होंगी। तो आप और मैं सब हैरान रह गए कि मुराद सईद यकदम मंजर आम पर कैसे आ गया। एक रिपोर्ट होने वाला बंदा, एक रुपोश होने वाला बंदा मंजर आम पर कैसे आ गया। अच्छा, 9 मई के बाद बहुत से पीटीआई के रहनुमा रुपोश हुए, उसमें हमाद अजहर साहब, मुराद सईद साहब, मियां असलम इकबाल साहब, ये लोग वो थे जो सर फहरिस्त थे। अब मुराद सईद साहब जो हैं वो तो मंजर आम पर आ गए, हमाद अजहर साहब मंजर आम पर नहीं आए, उनके कुछ बयानात जरूर आते हैं। मियां असलम इकबाल साहब अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। मियां असलम इकबाल साहब का मुझे याद है कि जब उनकी साहिबजादी की शादी हुई थी तो हमारे उस्ताद मोहतरम, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, मुस्तनद सहाफ़त के अमीन, पाकिस्तान के मुमताज़ सियासी तज्जिया निगार जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब जो हैं, उनकी साहिबजादी की शादी में गए, शिरकत की वहाँ पर, और उन्होंने बताया, आंखों देखा अहवाल बताया कि मियां असलम इकबाल साहब के लिए खुद कितना मुश्किल था अपनी बेटी की शादी को अटेंड करना। सर, बहुत से मामलात होते हैं। 9 मई हुआ, 9 मई इज़ अ ट्रेजेडी, वो एक सानिया था। 9 मई को रियासत के खिलाफ क्या हुआ, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्या हुआ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ क्या क्या जहर उगला गया, किस तरह कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, किस तरह वो सीसीटीवी झूठ तो नहीं है। देखें, अगर कोई ये कहता है कि एटीसी कोर्ट कहती है कि लाओ जी सीसीटीवी पेश कर दो, और सीसीटीवी के मुताबिक एटीसी कोर्ट फैसला कर देती है, तो इसका मतलब कि सजाएं हो जाएंगी। फिर एटीसी कोर्ट ये तो नहीं कहेगी कि ये सीसीटीवी बनाई गई या तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो रियासत ने बयानिया बनाया या तहरीक इंसाफ को फंसाने के लिए बनाया, ये बातें तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि सर वो सीसीटीवी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं और उसके अंदर ये चीजें आप देख सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को एक मखसूस, एक स्पेसिफिक तौर पर टारगेट किया जा रहा है,
اور کس طرح سے ڈنڈے پکڑ کے ڈنڈا بردار فورس جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس پر گئی، ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کیا، فیصلہ آباد میں ISI کے دفتر پر حملہ کیا، اور کس نے کیا؟ علی افضل سائی نے کیا۔ افضل سائی صاحب کا بیٹا اس نے کیا جو MNA ہے، اس سے پہلے وہ صوبائی وزیر رہا کمیونیکیشن اینڈ ورکس کا، چودھری پرویز لائی کی کابینہ کا حصہ رہا۔ تو سر میں حیران ہوں کہ کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو ہوا ہی کچھ نہیں تھا، تو اس کا مطلب کہ پھر وہ جو 9 مئی کا بیانیہ وہ جھوٹ ہے۔ اگر تو وہ جھوٹ ہے تو سر عدالت میں جائیں، وہ CCTVs موجود ہیں، وہ CCTVs سامنے آئیں گی تو پتہ چل جائے گا۔ اچھا اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ CCTVs بنائی گئیں یا وہ CCTVs جو ہیں وہ غلط تھیں، وہ CCTVs آن دا ریکارڈ موجود ہیں۔ اور اگر آپ ان CCTVs کو اوپن کر لیں، کیونکہ 2 سال ہو گئے نا 9 مئی کو، اور پاکستان کا جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کے اوپر تو میں سوال نہیں اٹھا رہا، لیکن پاکستان کا جوڈیشل پروسیس اس عمل کا متقاضی ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو اب تک سزائیں ہو جانی چاہیے تھیں، اور 9 مئی کا جو 9 مئی کے والے سے پورا جوڈیشل ورک تھا وہ اب تک کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ اب جب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے ATC کورٹس کو، اینٹی ٹیررزم کورٹس کو اس بات کے حوالے سے واضح پیغام دیا ہے کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس 4 مہینے کے اندر 9 مئی کے کیسز کے فیصلے کریں، تو پاکستان کے سینئر قانون دان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 4 ماہ کا جو ایک عمل ہے، جو 4 ماہ کے اندر یہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے فیصلے کرنے ہیں، یہ مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ سر اتنے ملزمان ہیں، ان کو 4 ماہ میں کیسے سزا دی جا سکتی ہے؟ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے۔ خیر، یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں جی، اب انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو ان کی زبان میں جواب دے دیا، اور انہوں نے جواب یہ دیا، بیرسٹر گوہر نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو صحافی کے سوال کے متعلق جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں پارٹی چیئرمین ہوں۔ جب صحافی نے سوال کیا نا، وہ ایک صحافی سوال کر رہے تھے، تو انہوں نے بیرسٹر گوہر نے کہا او بھائی ہیلو، میں پارٹی چیئرمین ہوں، مجھے وضاحت دے گی اور پوری پارٹی مجھے وضاحت دے گی، میں کسی کو وضاحت دینے کا قائل نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا میرے کو کوئی وضاحت نہ منگے، جن نے وضاحت منگنی ہے میرے کو نہ منگے، ٹھیک ہے؟ میں وضاحت نہیں دے سکتا، میں بطور پارٹی چیئرمین صرف وضاحت دوں گا اپنے بانی کو، تسی کون ہوندے ہو میرے کو وضاحت منگنے والے؟ انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دستخطوں سے پارٹی ٹکٹ ملتے ہیں اور ایشو ہوتے ہیں، خان کے بعد میرا آرڈر چلتا ہے، اور جب تک خان کا اعتماد ہے وہی رہے گا، اور خان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب نے اشارتاً یہ بات کی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو، جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے ساتھ بٹھا کر بیرسٹر گوہر اور وہ کیا نام ہے شبلی فراز دونوں ساتھ بیٹھے تھے، تو اس پریس کانفرنس میں ان کا پہلا ٹارگٹ تو علی ظفر صاحب تھے، بیرسٹر علی ظفر جو تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، SM ظفر کے صاحبزادے۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے لفظوں میں اشارتاً بیرسٹر گوہر کی شخصیت کو بھی ٹارگٹ کیا کہ جی یہ کس طرح چلے گئے جیل میں ملنے خان صاحب سے، ان کا تو نام ہی نہیں تھا لسٹ میں، پولیٹیکل لسٹاں لے کے بیٹھے ہوئے نے۔ اور یار خدا کا واسطہ ہے ان لسٹوں کو چھوڑ دیں بھائی، اور بہت کام ہے لوگوں کو، آپ ان لسٹوں کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ پارٹی چیئرمین بن گئے ہیں تو ان کو اپنے سیکرٹری جنرل کے ساتھ جو لڑائیاں وہ ختم کرنی چاہیے، کیونکہ سیکرٹری جنرل جو ہیں اور چیئرمین صاحب جو ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور اس کا براہ راست فائدہ تحریک انصاف میں ان کرداروں کو جا رہا ہے جو پارٹی پر قابض ہونا چاہتے ہیں، علیمہ خان جیسی جو شخصیات ہیں، بشرا بی بی جیسی شخصیات ہیں۔ ایک طرف گنڈا بوٹ صاحب جو ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد کی باتیں آ رہی ہیں کہ جو ان کے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے، نو کانفیڈنس آ رہی ہے، اور گنڈا بوٹ صاحب جو ہیں ان پر تو شکایتوں کے انبار لگ گئے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب سے جو بہت سے رہنما مل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سر گنڈا پور از ناٹ اے ٹرسٹی، گنڈا پور ٹرسٹی نہیں ہے۔ تو خان صاحب سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ اگر فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہاں یار گنڈا پور نو لا دیو تو پھر تحریک چل سکتی ہے، تو بھی ویسے ٹھیک ہے۔ اچھا اگر وہ ان چکروں میں آ جائیں اور خان صاحب فضل الرحمان صاحب کی باتوں میں آ جائیں تو کتنا برا پھنسیں گے یہ وقت بتائے گا، اور فضل الرحمان صاحب خان صاحب کو کیسے ٹریپ کریں گے یہ بھی وقت بتائے گا، اور گنڈا پور صاحب کے فارغ ہونے کے بعد تحریک انصاف کی حکومت کا KPK میں خاتمہ کیسے ہوگا یہ بھی وقت بتائے گا۔ سر یہ 3 سوال، اس کا جواب یہ غریب فقیر درویش آپ کو وقت آنے پر دے گا، اگر نہ دیا تو جو چور کی سزا وہ اس فقیر کی سزا۔ میں خود دوں گا آپ کو
کہ گنڈاپور صاحب فارغ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فضل الرحمان صاحب کہ جو ہے وہ نرخے میں عمران خان صاحب آ جائیں اور عمران خان صاحب ان کے باتوں میں آ کر ٹریپ ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ بہت سی چیزیں ہیں سر. خیر، فواد چودھری صاحب جو ہیں جی، انہوں نے ایک بیان دیا. انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن اور شیخ وقاص اکرم کو ہم پارٹی سے نکلوائیں گے. بھائی ہو یو آر؟ فواد چودھری صاحب آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ہو یو آر؟ واٹس یور مورل کریڈیبلٹی؟ ایک کریڈیبلٹی آپ کی یہ تھی کہ خان صاحب وزیر اعظم بنے، آپ کو وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات بنا دیا گیا. لیکن سر اس ملک میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جس ملک میں ڈاکٹر فردوسہ شیخوان صاحبہ جیسی خاتون معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات بن جائے، وزیر اعظم کی معاون خصوصی، اور فواد چودھری صاحب کھڈے لائن لگ جائیں، اور پھر فواد چودھری صاحب جو ہیں یکدم منظر عام پر آئیں. 9 مئی کو ان کا فواد چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ آف دا ریکارڈ موجود ہے کہ میں تحریک انصاف سے اظہار لا تلقی کا اعلان کرتا ہوں. میں سلام پیش کرتا ہوں تحریک انصاف کی اس قیادت کو بطور جرنلسٹ کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اس کے بعد اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، بہت سے تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں آج بھی جیلیں کاٹ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی، کتنے دن ہو گئے سر، ان کو کتنے سال ہو گئے، لیکن آج تک وہ کھڑے ہیں اپنے بیانیے پہ، وہ نیریٹو پہ کھڑے ہیں خان صاحب کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جیلیں کاٹیں گے، جو مرضی ہو جائے. اور اس بات کا کریڈٹ پیش کریں ڈاکٹر یاسمین راشد کو کہ وہ کینسر کی پیشنٹ ہے، وہ کینسر کی مریض ہیں، لیکن وہ جیل کاٹ رہی ہیں، وہ ابھی بھی جیل کاٹ رہی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، محمود الرشید ہیں، اعجاز چودھری. مجھے ان کے سیاسی نظریات سے، سیاسی جو ہے وہ کردار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں ان کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ لوگ کھڑے ہیں. فواد چودھری صاحب جس حوالے سے بات کر رہے ہیں سر، سلمان اکرم راجہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹرسٹ ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، اس کو خان نے سیکرٹری جنرل بنایا. اسی طرح رؤوف حسن جو ہے وہ عمران خان کا بہت اچھا دوست ہے. اسی طرح جو تیسرے شیخ وقاص اکرم صاحب، وہ سیکرٹری اطلاعات ہیں تحریک انصاف کی. ان کو تو خان نے ٹکٹ دیا نا. چلے رؤوف حسن تو الیکشن نہیں لڑے، سلمان اکرم راجہ کو عمران خان نے اپنے ہاتھ سے ٹکٹ دیا، شیخ وقاص اکرم کو عمران خان نے ٹکٹ دیا. فواد چودھری صاحب آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، آپ سے تو تحریک انصاف نے اظہار لطلقی کر لیے، ڈس آن کر دیا آپ کو کہ ہم آپ کو نہیں مانتے. یہ کون ہے بھائی یہ شخص؟ اگر یہ پارٹی بیانیہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ پارٹی کو نیریٹو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ پارٹی کو رات کو ٹی وی ٹاک شوز میں جا کے ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو اس شخص کو ہم نے نہیں کہا، انہا ساڑھے میں کوئی تعلق نہیں. تو فواد چودھری صاحب کے جو بھائی ہیں فیصل چودھری صاحب، ان کو واٹس ایپ گروپ سے نکالا، ان کو تحریک انصاف نے اپنی قانونی ٹیم، لیگل ٹیم سے نکالا، ان کو واٹس ایپ گروپ کے تمام جتنے بھی گروپس ہیں ان سے ریموو کر دیا گیا. تو سر فواد چودھری صاحب کی تو چھٹی ہو گئی ہے تحریک انصاف سے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فواد چودھری تحریک انصاف میں اپنی جگہ، اپنی سپیس ڈھونڈ رہے ہیں، ناٹ ایٹ آل. چھٹی، ختم، شد، فارغ، کھڈے لائن. تو فواد چودھری صاحب تو فارغ ہے سر. خان صاحب مزاحمتی سیاست کرتے ہیں یا مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، آنے والے دن بڑے اہم ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات شرائط پر ہوں گے، وہ شرائط اسٹیبلشمنٹ کی ہوں گی، وہ ماننی پڑیں گی، نہ مانی مذاکرات ختم. اپنی رائے کے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. آپ نا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.